الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا
اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسباق ہم پڑھ رہے ہیں، اور چونکہ یہ مہینے کا آخری جمعہ ہے تو اپنے اساتذہ اپنے علماء کے حکم سے آخری جمعہ عقیدہ ختم نبوت پہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہ جمعے کا بیان تھوڑا سا عقیدہ ختم نبوت پہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو واپس آئندہ جمعے سے قصص الانبیاء کو پڑھیں گے علیہم الصلاۃ والسلام انشاءاللہ۔ عقیدہ ختم نبوت کا جو سبق ہے وہ آگے پڑھیں گے جہاں گزشتہ بار چھوڑا تھا۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس پاک حدیث کے حوالے سے مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ان لوگوں کے حالات پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان 15 صدیوں میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کئیوں نے الوہیت کے، کئیوں نے نبوت کے، کئیوں نے مسیحیت کے اور کئیوں نے مہدیت کے دعوے کیے۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کے حالات پر وہ پوری کتاب لکھی تھی، اسی کو ہم تقریباً سبقاً پڑھ رہے ہیں بطور تلخیص اور خلاصے کے۔ اور یہ بھی ہے حضرت نے اس کتاب کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا اپنی زندگی میں، بعد میں اپنی زندگی کے آخری مرحلوں پر خود ہی اس کتاب کی تلخیص بھی کر دی۔ ظاہر ہے اب ائمہ تلبیس اتنی بڑی کتاب وہ ہر آدمی تو پڑھے گا نہیں یا پڑھ سکے گا نہیں، تو پھر حضرت نے اپنی زندگی میں ہی اس کتاب کی تلخیص کر دی تھی۔ مفصل کا نام رکھا تھا ائمہ تلبیس اور تلخیص کا نام رکھا تھا ایمان کے ڈاکو، وہ بہت مختصر سی تھی۔ بہرحال عقیدہ ختم نبوت علماء حق ہمیشہ سمجھائے امت کو، اس لیے کہ میں نے کئی بار مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ اکثر دہرایا ہے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دین اسلام کی روح اور جان عقیدہ ختم نبوت ہے۔ حضرت فرماتے تھے اگر یہ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو سارا دین اسلام محفوظ ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو حضرت لکھتے ہیں کہ پھر دین اسلام کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ آنے والا جو چاہے گا، جس مسئلے کو چاہے گا، جتنا چاہے گا، جہاں سے چاہے گا، جب چاہے گا بدل دے گا۔ اس لیے بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی توحید جو رأس الدین ہے، دین کی بنیاد، جو الایمان بالثلاثیات میں بھی پہلے نمبر پر ہے، حضرت لکھتے تھے وہ عقیدہ توحید بھی تب تک محفوظ نہیں ہے جب تک عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی بڑی حضرت مثالیں دیتے تھے، وہ کچھ نہ کچھ ہم نے کسی سابقہ درس میں پڑھی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان جملوں سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ تاریخ دورہ بھی اسی لیے رہے ہیں کہ آج بھی عقیدہ ختم نبوت کے منکرین ہیں، پچھلی صدیوں میں بھی تھے،
اللہ تعالیٰ کی عنایت سے عقیدہ ختم نبوت کے قائلین آج بھی ہیں اور پچھلی صدیوں میں بھی رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے ابھی پڑھا ہے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. اس پاک حدیث کی شرح میں علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ حضور کی حضور کا جو یہ پاک فرمان ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور کی امت قیامت تک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی رہیں اور حضور کی امت مٹ جائے. بلکہ علامہ خالد محمود صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضور کی امت اس دنیا میں سورج کی طرح آئی ہے، وہاں طلوع یہاں غروب، وہاں طلوع یہاں غروب، یہاں غروب تو وہاں طلوع، لیکن رہے ہمیشہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ باقی رہیں اور حضور کی امت چلی جائے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب الفاظ میں اس پاک حدیث کی شرح لکھی. حضرت نے لکھا کہ دنیا کا یہ سورج حضور کی اسی آخری امت پر چمکے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی دن دنائیں اور حضور کی امت چلی جائے. مشکلات آتی رہیں گی، امتحانات آتے رہیں گے، لیکن رہیں گے ہمیشہ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء نے ان لوگوں کی تاریخ کو اس لیے لکھا ہے کہ دیکھیں پرانے گزشتہ زمانوں میں بھی اس طرح کے لوگ آئے اور اس زمانے میں وہ مسلمان موجود تھے. غور طلب بات یہ ہے کہ آیا اس زمانے کے مسلمانوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ اور یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آج والے ایسے دلائل لے آئے ہوں جو ان لوگوں کے پاس نہیں تھے، بلکہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے بعد والوں نے انہی سے اٹھائے ہیں. کسی نے سارے اٹھائے، کسی نے کچھ اٹھائے، کسی نے کم اٹھائے، کسی نے زیادہ اٹھائے، وہ الگ بات ہے، لیکن اٹھائے انہی لوگوں سے. تو وہ لوگ بھی دعوے کرتے تھے اور اپنے طور پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دلائل بھی دیتے تھے. دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس زمانے کے مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا. بات سمجھ آئی؟ اب آگے سنیں. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے حارث کے حوالے سے ہم نے واقعات پڑھے تھے. اب آگے سنیں. آگے ایک مرحلے پر علامہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن فضل کے حالات لکھے. اب ذرا غور سے دھیان سے اس کی باتوں کو سنیں. بڑے مختصر سے یہ اسی درس میں انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. اور اس کے ضمن میں کئی ایک باتیں عرض کروں گا سبقاً. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن فضل کے حالات لکھے ہیں. یہ 4 صدی میں ہوا ہے. اب آپ خود غور فرما لیں، آپ اور ہم 15ویں صدی سے گزر رہے ہیں، یہ 4 صدی کا ہے. پتہ چلتا ہے یہ سن وار چلے ہیں. اب ہیں تب بھی تھے. الگ بات ہے یہ کہ اب ان کے نام کچھ اور ہیں، تب ان کے نام کچھ اور تھے. نظریات عموماً وہی ہیں، دلائل بھی کئیوں کے وہی ہیں. ابن فضل کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ 4 صدی میں ہوا. 3 کا آخر تھا، 4 کا شروع تھا. شروع میں جب یہ ظاہر ہوا تو اس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن لوگوں نے اس کو کوئی گھاس واس نہیں ڈالی، اس کی باتوں پہ توجہ ہی نہیں دی. اب دعویٰ بھی کرنے لگا نبوت کا، لیکن کسی نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دیا. اس کو بڑا دکھ ہوا، بھئی یار میں اتنے پاپڑ بیل رہا ہوں، کوئی توجہ ہی نہیں دے. تو حارث کے جب واقعات میں پڑھ رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہند والوں کے ہاں ایک کہاوت ہے کہ چمتکار کوئی ہمیشہ نمشکار کیا جاتا ہے. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ ماہر کاریگر تو تھا، اس نے ایک مثالہ تیار کیا
حضرت رحمت اللہ نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ وہ ایک ایک چیز لکھی ہے، یہاں تک کہ کتنے کتنے وزن کی لی تھی یہ بھی لکھی ہے، کتنی کیا تھی کتنی کیا تھی۔ خیر اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس نے ایک مسالہ تیار کیا اور اس مسالے کو بعد میں گولیوں کا روپ دیا۔ اس کے بعد ایک رات آئی، خلاصہ سنیے تلخیص کا، اس کے بعد ایک رات آئی، حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکان کی چھت پہ چڑھ گیا، مکان کی چھت پہ چڑھا، ان گولیوں کو ایسے پھاڑا اس نے کہ وہ پوری فضا جہاں وہ کھڑا تھا اوپر کا یہ حصہ ایک دم سرخ ہو گیا جیسے کوئی آگ جل رہی۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نہ صرف یہ، اس کے بعد اس آگ کے جو منظر وہ پیش کر رہا تھا، لوگوں نے دیکھا شاید آگ بھڑک اٹھی، کوئی آگ لگ گئی، لوگ بھاگے بھاگے آئے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اب آئے دیکھی بھئی آگ روشن ہے۔ حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے نہ صرف آگ روشن تھی بلکہ ان لوگوں کو یوں محسوس ہوا کہ آگ کے اندر کچھ گھوڑے ہیں اور گھوڑوں پر کچھ گھوڑ سوار ہیں، اور کوئی ادھر ہو رہا ہے، کوئی ادھر ہو رہا ہے، کوئی ادھر ہو رہا ہے، کوئی ادھر ہو رہا ہے۔ اب تاثر یہ دیا گیا، میں نے پہلے کہا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے اس کو گھاس نہیں ڈالی۔ اب تاثر یہ دیا گیا کہ یہ تم چونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ چونکہ اللہ کے ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور تم لوگوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اس کی وجہ سے یہ آگ بھڑک اٹھی ہے۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے اس تاثر کو قبول کر لیا، اور آگے حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں صرف کہ کوئی جاہل اس کے دام میں آ گئے، فریب میں آ گئے، بلکہ پڑھے لکھے لوگ تک اپنی متاع ایمان لٹا بیٹھے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو اللہ تعالیٰ معاف، نبی اللہ کا انکار کیا، یہ تو آگ بھڑک اٹھی ہے، جب یہاں بھڑک اٹھی ہے تو مطلب آگے بھی پھر آ گئی ہے ہمارے لیے اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو۔ جب یہ ہوا چلنے لگا علماء تک بات پہنچی۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے علماء آئے، جس موقع پر علماء پہنچ سکے اس علاقے میں پہنچے، ان لوگوں کو سمجھایا، وہ کسی کروٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے جو اس کے پیچھے لگ پڑے۔ اچھا یہ بھی نہیں ایک دو تین چار، بلکہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہزاروں۔ اور ابھی میں نے بتایا یہ فتنہ کون سی صدی میں اٹھا تھا؟ چوتھی صدی، یعنی آپ خود اندازہ لگا بھی آپ اور میں 15ویں صدی سے گزر رہے ہیں۔ آج جو فتنے اٹھتے ہیں عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو تھا نا وہ، کہ جی اس دن بھی ایک دوست میرے پاس یہاں آیا، میں نے کہا پھر؟ کہتا جی وہ ایک دو سامنے ہوتے تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے، کہتا اب تو کوئی 100-200 سامنے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا کیا ہو گیا اس سے؟ پہلے 2 ہوتے تھے اب 200 ہو گئے، اللہ نہ کرے کل ہو سکتا ہے 2000 ہو جائیں، کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا وہ جو کچھ غلط کہہ رہا ہے وہ صحیح ہو جائے گا، آپ بتاؤ۔ آج کون سا دن ہے؟ بولیں تو صحیح، جمعہ ہے نا؟ میں کہوں آج ہفتہ ہے، ہو جائے گا؟ آپ سارے مان جاؤ نہیں جی آج ہفتہ ہے، ہو جائے گا؟ نہیں، جو غلط بات ہے وہ غلطی رہے گی، چاہے اس کو 10 مانے اور چاہے اس کو 1000 مانے۔ آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں الحمدللہ حالات مشکلات سے گزرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام بڑی تیزی سے آ رہا ہے، ویسے نہیں فکر پڑی ہوئی ان لوگوں کو، کبھی حضور کی توہین کرتے ہیں، وہ ہے نا ایک محاورہ کھسیانی بلی کھمبے نوچے، بس یہی حال ہے ان لوگوں کا، کبھی حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، کبھی قرآن کو جلاتے ہیں، کیا پڑی ہوئی ہے ان کو یہ سب کرنے کی؟ جس شخصیت کو 15 صدیاں ہو گئی اس دنیا سے پردہ فرمائے، لیکن الحمدللہ اسلام آ رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ آخر دور میں پھر میرے اسلام پر بہار آئے گی۔ صاحب منہاج مسلم نے لکھا ہے
کہ یہ معراج والے نبی کی بات ہے، کبھی غلط ثابت ہو نہیں سکتی، تم جو مرضی کر۔ اس لیے اپنا بار بار کئی بار ہمارے علماء نے ان کو توجہ دی کہ ہوش کے ناخن لو، یہ نہیں کرو جو تم کر رہے۔ لیکن بہرحال یہ تو رہا ہے سلسلہ، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا امن نصیب فرمائیں۔ ویسے آپ مجھ سے بہتر وہ یاد ہے، من الجنتی، تو شیطان ان سے بھی ہوتے ہیں اور ان سے بھی ہوتے ہیں، الگ الگ روپ دھار کے آتے ہیں۔ تو خیر میں دوسری طرف بھٹک جاؤں گا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر 2 ہو گئے تھے 10 ہو گئے تھے تو کیا فرق پڑ گیا؟ اللہ نہ کرے۔ وہ آپ دیکھیں آج آپ اور میں تو چل رہے ہیں 15ویں صدی سے، وہ 4تھی صدی میں ہزاروں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کا دور بہتر ہے یا وہ دور بہتر تھا؟ یعنی 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 11 صدیاں پیچھے جانا ہے، اس کے بعد ہزاروں اس کے پیچھے لگ پڑے۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اتنا علماء وقت نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ یہ شعبدہ ہے، شعبدے دیکھ کے اپنے متاع ایمان کو لٹا بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ نہیں، میں کسی کا بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات ہے نہیں۔ آپ ہو سکتا ہے حیران ہو، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ بات لکھی ہے وہیں حضرت نے لکھا ہے، مدت ہو گئی حضرت کو بھی فوت ہوئے، جہاں انہوں نے یہ بات ابن فضل کی لکھی ہے نا، اور یہاں وہی بات حضرت نے وہاں لکھی ہے کہ یہ نہیں کہ صرف ان پڑھ، پڑھے لکھے اس کے پیچھے ہو لی، اور کسی کروٹ بیٹھنے کے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھے، کوئی بات اس کے خلاف، ایسے پکا کر دیا تھا اس نے۔ اسی واقعے کے ضمن میں مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے ایک قادیانی ملا، وہ مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتا تھا۔ ظاہر بات ہے ابن فضل کا دور تو پہلے ہے، میں نے ابھی بتایا کون سی صدی میں تھا، اور مرزا قادیانی کون سی صدی میں تھا؟ 14ویں صدی میں۔ ابھی آپ اور ہم کون سی صدی میں ہیں؟ 15ویں صدی۔ وہ سن 1908 میں مر گیا تھا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال سے زیادہ ہو گیا نا۔ سن 1908 میں مر گیا تھا، ابھی آپ اور ہم سن 2000، تو ابھی بھی 14ویں کی ہے، اب 15ویں ہے، وہ 14ویں میں تھا، اور ابن فضل 4تھی میں تھا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ ابن فضل کو مانتے تھے، وہ اپنے وقت کے علماء کی مانے؟ بولو نہیں مانے۔ حضرت لکھتے ہیں مجھے ملا، اور حضرت نے لکھا ہے ملاقاتی تھا مولانا ابو القاسم رفیق شخصیت بھی مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ جیسی، یہ نہیں کہ میں اور آپ، شاید ہو مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہے یا نہیں، یعنی مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے شاگرد تھے، اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے۔ جب دارالعلوم دیوبند بنا تھا کبھی آپ اس کی تاریخ پڑھیں، یہ ایک درخت تھا انار کا، اس کے نیچے ایک استاد بیٹھا تھا، ایک شاگرد بیٹھا تھا، استاد اور ایک شاگرد، اور شاگرد یہی تھے جنہیں آگے دنیا نے چل کر شیخ الہند کہا ہے۔ یہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی، جن کو مولانا امیر عظیمت ابو حنیفہ وقت کہتے تھے، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھا تھا، تو خود ان کے علم کا آپ اندازہ لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی پاکستان میں ایسے ایسے ہیرے پیدا کیے ہیں آدمی سوچ نہیں سکتا، لیکن سچ یہ ہے آپ اور ہم تئی دست تئی دامن رہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء جن کے علم کے قد پہاڑوں سے بلند تھے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کے میں اور آپ آج ایسے باسی ہیں کہ آج اگر ہمیں کوئی پوچھ لے کہ بھائی کلمے کے فرائض کیا ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قدرت کی دین میں کمی تھی یا میرے اور آپ کی محنت میں؟
بہرحال جو بات عرض کا، مولانا فرماتے ہیں مجھے وہ ملا، حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کو بڑا سمجھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے میری خواہش یہ تھی کہ یہ کسی طرح مقدمہ بہاولپور پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. حضرت فرمایا میں نے بہت کوشش کی، میری خواہش صرف یہ تھی کہ یہ مقدمہ بہاولپور پڑھے، پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن حضرت فرما رہے ہیں وہ کسی صورت تیار نہ ہوا کہ میں مقدمہ بہاولپور پڑھوں، نہیں پڑھا. حالانکہ یعنی ہو سکتا ہے آپ نے تاریخ پڑھی ہو، مجھے نہیں معلوم، یعنی مقدمہ بہاولپور یہ انگریز کے دور میں لڑا گیا مقدمہ ہے مسلمانوں کا، جو قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں نے لڑا تھا. پاکستان بننے سے بعد کی بات نہیں، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. اور اس زمانے میں جسٹس اکبر خان ہوتے تھے جنہوں نے مقدمے کے فیصلے میں یہ عبارت لکھی تھی کہ قادیانیت کچھ بھی ہو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ یعنی اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ پاکستان بننے کی بات ہے؟ پاکستان کی عدالتوں نے اور پارلیمنٹ نے تو جو فیصلے کیے وہ تو کہتے ہیں او جی یہ تو مسلمانوں کی حکومت ہی نا. اچھا تو جسٹس اکبر خان کے دور میں تو مسلمان پاکستان کی حکومت نہیں تھی، تب تو پاکستان بنا ہی نہیں تھا. اور آپ شاید اس زمانے کی تاریخ پڑھیں، ہم تو حیران ہوتے ہیں اس زمانے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں رہے تھے، وہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں تھے اس ادا، لیکن حضرت کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد انہوں نے وہ ایسا محاذ سنبھالا وہاں پر دلائل کے ساتھ کہ آج بھی تاریخ بتاتی ہے بہاولپور کے مقدمے کی کہ مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے اس مقدمے میں عدالت بہاولپور. اور آپ یقین جانیں اب تو تاریخ میں یہ چیزیں نہیں ملتی، لیکن ہمارے استادوں کے استاد جو دادا استاد تھے انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی تھی، اب بھی مجھے یاد ہے. انہوں نے فرمایا تھا جب مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا تھا بہاولپور، حضرت جب دیوبند سے گئے، حالانکہ اطباء نے منع کی ہے، حضرت کی صحت نہیں تھی بلکہ سیروں کے حساب سے حضرت کو خون آتا تھا، سیروں کے حساب سے اطباء نے منع کیا، تب بھی مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ہم ضرور جائیں گے. اور حضرت آئے. آپ یقین کریں جسٹس اکبر خان کی عدالت میں مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا تھا. وہ لمبے قصے ہیں میں نہیں سنا سکتا، ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. جلال الدین شمس یہ قادیانیوں کا وکیل تھا، بڑا پڑھا لکھا، بڑا تیز ترار. حضرت رحمۃ اللہ نے جب وہاں بیان دیا، اس زمانے کے علماء کے بیانات ہیں کہ مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کٹہرے سے باہر آئے اور اس جلال الدین شمس کا ہاتھ پکڑ کے حضرت نے فرمایا کہ جلال الدین شمس تو مجھ سے ایک بار یہاں کہے کہ تجھے مرزا قادیانی کے دوزخی ہونے میں شک ہے، میں تجھے ابھی اس کو دوزخ میں جلتا دکھاؤں گا. اس نے ہاتھ چھڑا لیا اپنا، کہنے لگا اگر آپ مجھے دکھا بھی دیں تو میں کہوں گا یہ استدراج ہے. کیا ہے؟ اچھا یقین جانے بہاولپور کے اس زمانے کے علماء کے بیانات ہیں، وہ فرماتے تھے کہ وہ بدبخت تھا، اگر یہ اس وقت حضرت سے کہہ دیتا، قدرت نے مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدہ ختم نبوت کے صدقے اس مقام پر کھڑا کر دیا تھا کہ مولانا انور شاہ اگر دعا کر دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتے جلتا ہوا اسے. وہ عقیدوں کے اتنے پکے لوگ تھے، قول کے سچے تھے، عقیدوں کے پکے تھے. ہم اور آپ ان کو اپنے پہ قیاس نہ کریں، ہمارا تو حال جو ہے وہ تو بس انا للہ و انا. بہرحال خیر وہ بہاولپور کی بات تو ایسے آ گئی بیچ میں، میری باتیں تو ختم ہوتی نہیں. اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو مقدمہ بہاولپور پہ آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ. جو بات عرض کر رہا تھا، اچھا ایک اور بات بھی مقدمہ بہاولپور کی یاد آئے گا، کہیں تو سنا. ویسے رب تو ہے نہیں لیکن تو پھر جو بات کر رہا ہوں وہ رہ جائے گی. نہیں پھر صحیح انشاءاللہ، وہ پھر میں ادھر ہی نکل جاؤں گا. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ مقدمہ بہاولپور کو پڑھے، لیکن حضرت فرمایا وہ کسی صورت نہیں مان.
پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ بدبختیاں آڑے آ جائیں تو پھر مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ تو کیا، ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اگر اپنی بدبختی کی لپیٹ میں آ جائے تو مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت تو کیا، سامنے محمد الرسول اللہ بھی کھڑے ہو جائیں تو ہدایت نہیں ملتی۔ ابو جہل کو ملی، ابو لہب کو ملی، حالانکہ ان پر تو محنت سرکار مدینہ نے خود کی ہے صلی اللہ علیہ۔ اچھا وہ تو تھے ہی دشمن، حضور کے دوسرے چاچا جو حضور پر جان نثار کرتے تھے، ان کے جب آخری مرحلے کا وقت آیا حضور نے روتے ہوئے بھی سمجھایا، اظہار رو کر حضور نے کیا، محنت کا حضور نے سمجھا، مانے روح اسی طرح نکل گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کو روتے ہوئے دیکھا اس مرحلے پر، لیکن علماء نے لکھا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کے پاک دل پر اپنا کلام اتارا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے پیغمبر جسے آپ چاہیں ہدایت ضروری نہیں ہے کہ اس کو ملے، ہدایت اسے ہی ملے گی جسے ہم دیں۔ یہ عقیدہ ہے نا؟ تو اس لیے مولانا نے فرمایا میں نے بڑی کوشش کی، وہ نہیں مانا۔ اچھا ایک بات میں آپ کو سناؤں، ابن فضل کی بات میں آگے کرتا ہوں۔ میں اس دن ایک چیز بیٹھا، ربط ہے یا نہیں بہرحال مجھے یاد آئی ہے، سن لیں۔ میں اس دن بیٹھا ایک بات سوچ رہا تھا حضرت عیسیٰ بن مریم پر علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرا اور آپ کا تو عقیدہ ہے، 15 صدیوں سے حضور کی امت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور آسمانوں کی نشاندہی حضور نے فرمائی ہے، یہ حدیث میں موجود ہے، یاد رہے، یہ مولویوں کا گڑنتو نہیں ہے۔ ایک بات، اور حضور ہی نے فرمایا کہ آسمانوں سے ہی واپس آئیں گے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کب آئیں گے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایک ایک نشانی حضور نے بتائی ہے، ان کا چہرہ کیسے ہوگا، ان کے بال کیسے ہوں گے، ان کا قد کیسے ہوگا، یہاں تک کہ حضور نے ان کا رنگ تک بتایا ہے، ان کا رنگ کیسے ہوگا۔ آپ کا تو میرا یہی عقیدہ ہے نا، بولیں، اور یہ ضروری عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا۔ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کوئی شخص اس عقیدے کا انکار کر کے دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ اب کچھ ہوائیں غل چل رہی ہیں، اس لیے کہ اب ان کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی ہے۔ کئی قائدیانی، کبھی حضرت عیسیٰ بن مریم کی حیات پر علماء کے بیانات ہوتے ہیں یا درس ہوتے ہیں نا، کئی قائدیانی کامنٹس کی صورت میں ایک بات کہتے لکھتے رہتے ہیں، ان کی عبارتیں یا ان کی باتیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے وہ حضرت عیسیٰ بن مریم کا زندہ آسمانوں پر جانا اور آسمانوں سے زندہ محترم کا واپس آنا اس کو عقل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا، حالانکہ میں نے ابھی بتایا حضرت عیسیٰ کا جانا اور آنا کنہوں نے بیان فرمایا ہے؟ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو خبر نبوت دے، نبوت اس طاقت اور نور کا نام ہے کہ نبوت اگر فرمائے کہ تمہارے قدموں کے نیچے آسمان ہے اور ہمیں زمین نظر آ رہی ہو، تب بھی ہمارے عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ بھائی یہ آسمان ہی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ غلط ہے، جو نبی کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ نبوت تو اس طاقت اور قوت کا نام ہے، ہمارے لیے تو بات ہی ختم ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں ناری کرے آتے ہیں فضاؤں میں، وہاں سے کوئی زندہ انسان جلے بغیر گزر نہیں سکتا، جل گیا تو مر گیا، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ برفیلے کرے آتے ہیں، کوئی ذی روح وہاں سے جیگتا جاگتا نہیں گزر سکتا۔ ایک قادیانی نے یہی بات علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہی تھی، اور کہنے لگا حضرت عقل کی بات کریں،
حضرت عیسیٰ بن مریم کیسے ان ناری کروں سے زندہ گزر سکتے ہیں؟ علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا جیسے حضرت آدم گزر کے آ سکتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگ؟ وہ تو مناظر ختم نبوت ہے نا، وہ تو کہنے لگا، آگے سے کہنے لگا آپ حضرت عیسیٰ کو حضرت آدم پر قیاس کرتے ہیں؟ علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا ہم نہیں کرتے، اللہ نے کیا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ ہمارے عیسیٰ کی مثال ہمارے نزدیک آدم جیسی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگ؟ اور بولو آج بتاؤ سچ کوئی باتیں میری سمجھ میں آتی ہیں آپ لوگوں کو؟ اچھا خیر، وہ کہنے لگا، وہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف لگا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم پر جتنے ان کے اعتراضات ہیں وہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئیں گے انشاءاللہ۔ کوئی پہلو چھوڑوں گا نہیں اگر میں زندہ رہا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کے مسئلے پر ایسے درس ہوں گے انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا، اور حضرت اسرائیل آ گئے تو پھر کوئی اور آ کے پورا کر دے گا۔ یہ سلسلے تو رکتے نہیں ہیں کسی کے جانے سے۔ وہ جتنے عقلی ٹھکوسلے ہوتے ہیں پیش کرتے ہیں، لیکن ایک چیز میں اس دن یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے کہا وہ حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح کے نام عنوان سے واپس آنے کی بشارتیں احادیث میں موجود ہیں۔ وہ ان خوشخبریوں کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی کو قرار دیتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، ہم اس کے ساتھ اتفاق کیوں نہیں کرتے یہ مستقل موضوع ہے، آئے گا اپنے موقع پر انشاءاللہ۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آتی ہیں۔ دیکھیں مناظر ختم نبوت ہے نا، اب دھیان نہ ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ مولانا امین اکھاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کچھ مسئلے ایسے ہوتی ہیں عقل ان کو فوراً قبول کرتی ہے، کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں عقل فوراً انکار کرتی ہے۔ مثلا حضرت فرماتے تھے 2 اور 2، اس میں کبھی عقل نہیں بحث کرے گی، اس لیے کہ یہ مانا ہوا قاعدہ ہے 2 اور 2، لیکن عقل کبھی نہیں مانے گی کہ کوئی کہے کہ 2 اور 2 5، مانے گی؟ کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی۔ کچھ باتیں تو ایسی خود لکھی ہوئی ہیں ان کی اپنی کتابوں میں، وہاں پتہ نہیں عقل کہاں سنبھال کے رکھ دیتے ہیں، وہ صرف حضرت عیسیٰ بن مریم کے مسئلوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اب موٹی سی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مطالعہ قادیانیت کے ذریع اصول میں ایک بات لکھی ہے حاشیے میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھنے کا لیے کہا، کتاب لکھنے کا کہا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا، لوگوں سے پیسے ویسے لیے پیشگی، اور کہا کہ 50 حصے ہوں گے۔ کتنے؟ اب دھیان دے، بات ذہن ہٹے گا تو بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ کتنے لکھے گا؟ لکھ کے دیں 5۔ کتنی؟ 5۔ اب کتنی لکھنی چاہیے تھی؟ لکھ کے کتنی دیں؟ یہ تو مانی ہوئی بات ہے نا۔ اب ذرا سنیں اس نے خود کیا لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم کا جانا اور زندگی میں واپس آ جانا عقل کے خلاف ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا یہاں ہم کہتے ہیں کہ تمہاری عقل کہاں ہوتی ہے؟ اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ اس کی اپنی عبارت ہے، یہ ہمارا لکھا ہوا نہیں ہے، مرزا قادیانی کا اپنا لکھا، ہم تو نہیں دوسرے کا۔ ہمارے استاد فرماتے تھے مت پیش کرو اس کے سوا کسی اور کی عبارت کو، ہم کیوں دیکھیں؟ جب خود اس نے لکھ دیا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا، بعد والوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی اصل بنیاد مرزے پر ہے یا بعد والے پر ہے؟ یہ اس کی کتاب کی 21ویں جلد ہے، اس کا تعارف بھی بڑا عمدہ ہے لیکن بہرحال ابھی نہیں کرایا جا سکتا، مجھے نظر بھی اب نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، اس کے بعد عبارت تو آتی ہی نہیں ہے نظر، اب عمر کے بھی تقاضے ہیں۔ نہیں آپ کو ایک بات سنا، ابھی تھوڑا یاد کریں، اس نے کیا کہا تھا کتنی کتابیں لکھنی ہے؟ لکھ کے کتنی دیں؟ اب سنو، خود لکھتا ہے یہ وہی براہین احمدیہ ہے جس کے پہلے 4 حصے طبع ہو چکے ہیں،
بعد اس کے ہر ایک حصے پر براہین احمدیہ کا حصہ پنجم لکھا گیا۔ اچھا اب سنیں، پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا۔ کیا تھا؟ پتہ چل گیا کہ اس نے کتاب لکھنی تھی براہین، اور کتنی لکھنی تھی؟ اچھا ہمارے حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تھے، جب وہ انہوں نے یہ سبق ہمیں سبقاً پڑھایا تھا، تو حضرت فرماتے تھے کہ میں اس کے اس جملے سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ اس نے لکھا ہے کتنے حصے لکھنے کا ارادہ تھا۔ حضرت فرماتے تھے ارادہ نہیں تھا، وعدہ تھا۔ اب اس کا کیا ثبوت ہے کہ وعدہ تھا؟ اب آگے سنو، پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا، مگر 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا۔ کتنے پر؟ پتہ چل گیا لکھنے تھے 50 اور لکھ کے کتنے دیے؟ اب سنیں، اور چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اس لیے 5 حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ پتہ چلتا ہے پہلے بھی وعدہ تھا، ارادہ۔ اگر تیرا پہلے وعدہ نہیں تھا، ارادہ تھا، تو آخر میں کیا آنا چاہیے تھا کہ 5 نقطے کے فرق سے کون سا ارادہ پورا ہوا؟ 50 کا۔ لیکن اس نے کیا لکھا ہے یہاں پر؟ وعدہ پورا ہوا یا ارادہ؟ تو پتہ چلتا ہے پہلے بھی وعدہ تھا، ارادہ۔ حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کا ایک لقب ہے سلطان القلم، یہ قلم کا بادشاہ تھا۔ حضرت فرماتے تھے حالانکہ یہ کیسا قلم کا بادشاہ ہے، اگر اس نے پہلے ارادہ لکھ دیا تھا، آخر میں پھر ارادہ لکھنا چاہیے تھا، اور اگر آخر میں وعدہ لکھا ہے تو پہلے بھی وعدہ لکھنا چاہیے تھا۔ اچھا اب اس عبارت سے تو 2 اور 2 4 کی سمجھ میں آ رہا ہے، وہ خود جو لکھ رہا ہے پہلے 50 حصہ لکھنے کا ارادہ تھا، مگر 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا۔ کیوں کیا جناب؟ کہتا ہے اس لیے کہ 50 اور 5 کے عدد میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اس لیے 5 حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ لو 50 اور واپس دو 5۔ یہ تو پھر قائدانی سنت ہو گئی، نعوذ باللہ۔ ہمارے مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، وہ اب نہیں ملتی، نایاب، ربوے کے کسر خلافت پر چنیوٹ سے گرائے گئے 14 میزائل۔ یہ اصل میں 14 رسالے تھے، اس لیے حضرت نے اس کا یہ نام۔ اچھا اس میں حضرت نے بجارتیں لکھی ہیں، اس میں ایک بجارت ہے، بجارتیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں ایک بجارت ہے سچے مرزائی کی پہچان۔ کیا؟ سچے مرزائی کی پہچان۔ اور اس کی شرح میں حضرت نے لکھا ہے اگر کسی مرزائی کو پرکھنا ہو کہ یہ سچا مرزائی ہے یا کچا، تو حضرت فرماتے تھے اس سے 50 روپے لو اور اس کو 5 واپس کرو۔ اگر لے کے خوش ہو گیا تو سمجھو پکا قائدینی ہے، اور اگر آپ کے ساتھ بگڑ گیا کہ میرے 50 لیے تھے مجھے 5 دیتا، تو اس سے کہو تیرے ابے کی سنت ہے، تو اس پہ عمل نہیں کرتا۔ ابھی تو عقیدہ ختم نبوت پہ قائدیانی کی تاریخ آئے گی، پھر آپ سننا انشاءاللہ۔ میں ویسے نہیں آئی، میں تلبیس کو سبقاً پڑھا رہا ہوں۔ تو خیر بہرحال میری باتیں تو ختم ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ عقلی ٹھکوسلے سارے حضرت عیسیٰ بن مریم کے موقع کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہاں عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ حالانکہ یہ تو بد معاملگی ہے یا نہیں، وعدہ خلافی ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبیوں کی سیرت وعدہ وفاؤں کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو بات عرض کر رہا تھا وہ اپنا ابن فضل کی، وہ جو ہے اس کا یہ ہوا کہ اس نے بھی اپنی ڈفلی بجائی۔ قصہ مختصر کرتے ہیں، اس زمانے کے مسلمانوں نے اس کو پکڑا، اور ایک مسلمان نے فیصلہ کیا، اللہ نے اس کو توفیق دی، انہوں نے کہا اس کو یہاں کی عدالت میں پیش کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، اس کو اس عدالت میں پیش کرو جہاں ایسوں کے فیصلے بغیر بحث کے ہوتے ہیں۔ اس کو زہر پلا دی، نہ رہا بانس اور نہ بجا۔ اچھا اس موقع پر مولانا اس کا فتنہ 19 سال رہا، اس کا ابن فضل کا۔ اس موقع پر مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کی مسلمان حکومت سے ایک گلہ کیا ہے، میں وہ یہاں نہیں دہرا سکتا، پھر وہ لمبی کہانی شروع ہو جائے گی، لیکن طلبہ کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اس کو پڑھیں۔ آئمہ تلبیس میں حضرت نے جہاں اس کا نام لکھا ہے، اس کا پورا نام تھا اصل میں علی، باپ کا نام فضل تھا اس لیے علی ابن فضل کہتے تھے، یمن کا تھا اس لیے نسبت یمن کی طرف تھی تو یمنی کہلاتا تھا۔ تو اس کتاب میں یہ آپ کو نام ملے گا علی ابن فضل یمنی۔ اس کتاب اس موقع پر اس باب کے بالکل آخر میں حضرت نے اس زمانے کے مسلمان حکومت سے ایک گلہ کیا ہے،
وہ گلا کیا ہے میں اب آپ کو نہیں سنا سکتا، وہ سناؤں گا تو 2:30 بج جائیں گے اور اتنا آپ بیٹھیں گے نہیں۔ اللہ نے اگر موقع دیا تو پھر کبھی، میری باتیں تو ختم ہوتی نہیں، ناراض تو نہیں ہو؟ بولو وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ